سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی باطنی نعمتیں شمار کرا رہے تھے کہ لوگوں، میں نے جو تمہیں باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ظاہری نعمتوں کے ساتھ، تو ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جس اللہ نے تمہیں یہ ظاہری باطنی نعمتیں دی ہے اسی اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک مت کرو۔ اللہ نے تمہیں علم کی نعمت عطا فرمائی، اور اسی علم کی نعمت کی وجہ سے اللہ نے ساری مخلوقات میں تم کو سب سے افضل بنایا، حتیٰ کہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ عبادت میں، ذکر و تسبیح اور تحمید میں لگے رہتے ہیں، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی خواہشات میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں افضل بنایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، تمہارے اشرف اور افضل ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ ریز کر دیا۔ یہی کافی ہے تمہاری فضیلت کے لیے کہ فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ ریز کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس کی 3 تفسیریں بیان کی گئی ہے کہ سجدے کا یہاں پر کیا مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ سجدہ حقیقی سجدہ نہیں تھا، جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ، گھٹنے، پیر اور پیشانی اور ناک زمین پر ٹیکتے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے عاجزی، انکساری، خضوع اور تذلل اختیار کرو، اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا سمجھو، بس یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پہ سجدے سے مراد وہی سجدہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ تعظیم اور احترام کا سجدہ تھا، جو پچھلی شریعت میں جائز تھا، سجدہ تعظیمی جس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 جو بھائی تھے وہ ان کے سامنے سجدے میں چلے گئے تھے، تو یہ پچھلی شریعت میں جائز تھا، اللہ کی طرف سے اجازت تھی، لیکن ہماری شریعت محمدی میں یہ سجدہ ناجائز اور حرام ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان يسجد لزوجها۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کی اتنی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام نے اجازت چاہی کہ یہ نصارہ اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ تو زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ بعض جاہل لوگ اس زمانے میں سجدے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی ہماری شریعت میں تو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، عبادت کا سجدہ تو کفر ہے ہی، شرک ہے، سجدہ تعظیمی بھی ناجائز اور حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ بزرگ کا مزار ہے یا فلاں بزرگ ہے، ہمارے ابا ہے، ہمارے فلانے ہیں، ٹھیک ہے، عالم ہے، جو بھی ہے، تو میں ان کی تعظیم میں جھک رہا ہوں، ان کی عبادت نہیں کر رہا ہوں۔ رب تو اللہ کو مانتا ہوں، عبادت اللہ کی کرتا ہوں، لیکن ان کی تعظیم میں سجدے میں چلا گیا، تو ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے، نہ زندہ کا نہ مردہ کا، حرام ہے، شرک کا اندیشہ ہے، چاہے عبادت کی نیت نہ ہو، یہ حرام ہے۔ تو بعض جاہل لوگ اس کو کیسے جائز قرار دے رہے ہیں؟ آج کل جو بعض گمراہ جاہل لوگ ہیں وہ اس طرح گمراہ قرار
کر رہے ہیں کہ بھائی تم مزاروں پہ سجدہ کرو، یہ سجدہ نہیں ہے. سجدے کے لیے وضو ضروری ہے، سجدے کے لیے نیت باندھنا ضروری ہے. تو تم نے تو نہ وضو ہے تمہارا، اور وضو ہے تم نے نیت تو باندھے نہیں ہے، تو یہ سجدہ تھوڑی، یہ تو تعظیم ہے، سجدہ ہے ہی نہیں. دیکھیں نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلے گی، سجدہ تو سجدہ ہی ہے. خیر، تو دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو جائز تھا اس شریعت میں. اور تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سجدہ سجدہ ہی تھا، اور سجدہ عبادت کا تھا. سجدہ اللہ کو کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلے کی تھی. جیسے ہم مغرب کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں سامنے خانہ کعبہ ہوتا ہے، لوگ وہاں سامنے ہی سجدہ کرتے ہیں. تو وہ سجدہ اس پتھر کو، اس عمارت کو نہیں ہے، سجدہ تو اللہ کو ہے، لیکن ہمارا رخ، ہمارا قبلہ وہ کعبہ ہے. تو اسی طرح فرشتوں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سجدہ کرنا ہے اللہ کو، اور رخ اختیار کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلے کی تھی، ان کو سجدہ نہیں کیا گیا، لہذا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو یہ تین مطلب بیان کیے گئے. یہاں پہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. تو فرشتوں میں تو ابلیس تھا ہی نہیں. قرآن میں سورہ کہف میں ہے کان من الجن، کہ وہ تو جناتوں میں سے تھا، وہ تو فرشتہ نہیں تھا. تو جب ابلیس کو جو جنات میں سے ہے جب سجدے کا حکم نہیں ہوا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو نافرمانی بھی نہیں ہوئی. نافرمانی تو تب ہوتی جب اس کو حکم دیا جاتا اور وہ نہیں کرتا. جب اس کو حکم دیا ہی نہیں گیا تو نافرمانی کیسے ہوئی؟ تو دیکھیں سورہ اعراف میں اس کی تفصیل موجود ہے. 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ابلیس سے کہا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ تجھے بھی سجدہ کرنا ہے، لہٰذا وہ بھی اس میں شامل تھا. اور آج وہاں پہ آیت ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابلیس. ابلیس کے سوا سارے کے سارے فرشتے، کوئی بھی نہیں بچا تھا، سارے فرشتے بیک وقت ایک ساتھ سجدہ ریز ہو گئے، سب نے اللہ کے حکم کو بجا لایا. اس کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے. تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، تسلیم کر لینا. تواضع اختیار کرے. جو تواضع اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اور تکبر کرنے کے بجائے اللہ کے فضل کو ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے چھوٹا بن جاتا ہے، اللہ اس کی شان کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. ومن، اور آگے جملہ ہے ومن تکبر وضعہ اللہ. اور جو تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل رسوا کر دیتے ہیں، اسے نیچا کر دیتے ہیں. تو تواضع اختیار کرنی چاہیے. شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ شعلہ ہے جو بلندی کی طرف جاتا ہے، اور سجدہ تو نیچے ہوتا ہے، میں نیچے نہیں جاؤں گا. آدم مٹی سے بنا ہے، مٹی پیروں تلے روندی جاتی ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ نے اسے ذلیل، رسوا، ناکام اور نامراد کر دیا. تو جو انسان تکبر کرتا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے تکبر کرے یا اللہ کے سامنے کرے، اللہ اس کو شیطان کی طرح ذلیل اور رسوا کر دیتے. تکبر عزازیل را خارج کر. تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ کہے سلیمان علیہ السلام کی طرح ھذا من فضل ربی. اس کے پاس علم کی دولت ہو، مال کی دولت ہو، اللہ نے اس کو عبادت گزار بنایا ہو، متقی بنایا ہو، دنیا اور آخرت کی جو بھی نعمت ملی ہو اس میں انا نہ کرے کہ میرا کوئی کمال نہیں. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ایسے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہے تم کو دکھ رہا ہے یہ سب میرے رب کا فضل ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ شان کو اور بلند فرمائیں گے، ذلت سے حفاظت فرمائیں گے. فرماتے اللہ تعالیٰ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے لائق ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے.
سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابا، وہ نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ وکان من الکافرین، اور وہ تھا بھی کافروں میں سے، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، انکار کرنے والوں سے۔ اللہ رب العزت ابلیس کے راستے پر چلنے سے اور تکبر کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہر طرح کی ظاہری باطنی نعمت کو اللہ کا فضل سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔